جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ سچے عاشق کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق دل میں لگن، محبت اور الفت، ہر رات یہی تمنا رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ ایک رات سوئے اور خواب میں آنے والے نے کہا کہ آپ نے حضور کا دیدار کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کے دیدار کے لیے ہی تو جی رہے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں مکان کے اندر حضور تشریف لائیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ وہ سچے عاشق وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں، اور ایک راستہ علیحدہ سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ میں اس راستے سے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے لگا دیا اور اپنی نظروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جما دیا اور ٹکٹکی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا عاشق ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے، نہ کوئی جواب کرتا ہے، بس دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے کہنے لگے کہ جس وقت میں نے حضور کو جی بھر کر دیکھ لیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کہ اللہ کے رسول میری درخواست کو قبول فرما لیجیے، میرے لیے دعا فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست کو، اس اللہ والے کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا، فرمایا کہ کیا آپ کے سوال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ان آنکھوں کو آپ کے دیدار کے لیے بچایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کا دیدار جی بھر کے کیا ہے، اب میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو جو ہے کہ سلب کر۔ اللہ کے رسول نے جو ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں صبح جو ہے کہ بیدار ہوا تو میری آنکھوں کی روشنی جو ہے کہ ختم ہو چکی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، کہنے لگے کہ جن کے لیے یہ آنکھوں کو بچا رکھا تھا ان کا دیدار میں نے جی بھر کے کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور کے دیدار کی ضرورت نہیں، تو لہذا میری آنکھوں کی جو ہے کہ بینائی ختم ہو چکی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور بار بار جو ہے کہ حضور کا دیدار نصیب فرمائے، آپ کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ درود پاک پڑھنے کی اور بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔